ہم مدینہ نبوی مقام کی دھرتی پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ والد اس کو بنایا تو حضرت موسیٰ نے کہا حضرت جی خیر ہے انہوں روٹی پانی بھی پوچھا تے تسی انہاں دی کندا بنا دے پھر تے خیر دے ہے پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فرمایا سن میں نے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا پیارے موسیٰ سنیے یہ میں نے نا دیوار اس لیے تعمیر کی ہے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ موجود ہے۔ کہاں ہے دیوار کے؟ اب یہ آپ کے سامنے دیوار ہے نا یہ بھی ذرا اپنی ایمانداری سے بتاؤ دیوار کے پیچھے کا پتہ لگانا آسان ہے یا نیچے کا؟ بولیے نیچے کا نا۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کے پیارے کو دیوار کے نیچے کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس رب نے نیچے کا علم دے دیا تو پیچھے کا چھپا کے رکھ لیا ہوگا ہے بھائی۔ اور مجھے وہ دیوار تو بتاؤ مولویوں کسی دیوار پر نشان لگاؤ کہ یہ وہ دیوار ہے کہ جس کا نعوذ باللہ نبی پاک کو نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ بخاری شریف نہیں پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں خبریں دینا شروع کی۔ کیا دینا شروع کی؟ پتہ ہے کہاں سے بات شروع کی؟ بدء الخلق کائنات کی ابتدا سے باتیں حضور نے بیان شروع کر دی۔ کہاں تک بیان کیا؟ حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم جنتیوں کے جنت میں جانے جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک ہمارے لجپال نے کچھ نہ چھوڑا سب کچھ بیان فرما دیا۔ کہاں سے بات شروع کی تھی؟ کائنات بیان کرو تو اس کا مطلب یہ بنے گا حضور نے یہ بیان کیا ہوگا میرے صحابہ اللہ نے سب سے پہلے میں مصطفیٰ کا نور بنایا پھر اللہ نے یہ بنایا پھر وہ بنایا پھر یہ بنایا پھر وہ بنایا پھر ایسا ہوا پھر ایسا ہوا پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا پھر وہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر اپنے دور کی بات کی ہوگی اب یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے پھر سرکار نے آگے کا بیان کرنا شروع کیا ہو گیا جنتیوں کی جنت میں جانے تک جو بیان کیا ہے نا جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک حضور نے جب سب کچھ بیان کیا ہے تو میرا دل کہتا ہے حضور نے جو بھی فرمایا ہوگا صحابہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا پھر سرکار نے جب سنیوں کو کیونکہ حضور کی شان جو مانتے ہیں نا اور بیان بھی کرتے ہیں اور دفاع بھی کرتے ہیں سرکار نے جب اپنے غلاموں کو جنت میں داخل کیا ہوگا ہمیں جانے تک حضور نے سب کچھ بیان فرما دیا ساری خبریں حضور نے ارشاد فرما دی۔ اب ایک آپ سے سوال کرتا ہوں سمجھدار بندے بیٹھے ہیں خبر کون دے گا؟ علم والا علم والا جب بڑے بڑے مولوی کو نہیں پتہ چلتا اللہ کی فضل سے سنی عوام کو بھی پتہ ہے استاد صاحب کی فرقت ہے ماشاءاللہ خبر کون دے گا جس کو علم نہیں وہ خبر ہے ہمارے استاد صاحب کے ماشاءاللہ 19 مناظرے الحمدللہ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی مولا علی کا تھاپڑا بھی الحمدللہ استاد صاحب کے کندھوں پر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت بھی ہے ماشاءاللہ سمجھ آئی نا تو کتنے مناظرے الحمدللہ فتح فرمائے بولیے 19 استاد صاحب کا ایک مناظرہ علم غیب پر بھی ہے سنیے گا اس میں استاد صاحب نے مولوی صاحب سے فرمایا مولوی صاحب تو خبراں ماننے غیب دیاں کہ نبی پاک نے خبراں دیتیاں تو علم نہیں منتا ہے تو میں نے خبر وچ تے علم وچ فرق دس نبی پاک نے غیب کی خبریں دی ہیں لیکن غیب کا علم نہیں اب فرق بتاؤ استاد صاحب نے جب بار بار پوچھا مولوی کہتے ہیں استاد صاحب کو آپ کو نہیں پتا علم عین لام میم اور خبر کیا مفکر اسلام کی تحقیق ہے دنیا کو کسی کو نہیں پتا تھا جو آپ نے ارشاد کر رہی ہے علم اور خبر میں یہ فرق ہے سمجھ آئی اب یہاں پر بخاری شریف کے اندر ایک چیپٹر موجود ہے العلم قبل القول والعمل علم قول سے پہلے عمل سے پہلے بندہ عمل بعد میں کرے گا علم پہلے آپ کو پتا ہوتا ہے نا بھی بڑی 11ویں شریف کا دن آ گیا ہے مہینہ آ گیا تو بڑی 11ویں کا اہتمام کرنا ہے پہلے علم ہوگا پھر اہتمام ہوگا نا علم پہلے عمل علم پہلے بولنا بعد میں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا
کہ یہ جو چیزیں میں نے بنائی ہیں آدم علیہ السلام کو جن کا علم عطا فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ نا فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ نے خبر مانگی تھی. کیا مانگی تھی؟ خبر. مجھے خبریں دو. تو خبریں کے جواب میں فرشتے یہ کہتے کہ اللہ ہمیں خبر نہیں، ہم کیسے خبر دیں؟ فرشتوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ ہم کیسے خبریں دیں، ہمیں اس کا علم. قالوا سبحانک لا علم لنا. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ کہ کرم شاہ جیلا، کرم شاہ جیلا، کرو دور رنجو، علم شاہ جیلا. نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئے کو، کرو ڈوب تم پہ کرم شاہ جیلا، کرو ڈوب تم پہ کرم شاہ جیلا. بس آخری شیر، اس اعتقاد پر ہم اعتبار رکھتے ہیں، اس اعتقاد پر ہم اعتبار رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں. عقیدے کی بات ہے اور عقیدے والوں کے درمیان میں رہا ہوں کہ اس اعتقاد پر ہم اعتبار رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں. انداز اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ارے ہم تو محبوب بھی، ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھو. کے اشعار آپ کی محفل میں پڑھ دوں گا. ابھی تو حضرت صاحب کو سننے کے لیے میں خود بیتاب ہوں. بس تاجدار خطابت چلے آئیے، شہریوں کی مہک نو بہار کتابت چلے آئیے. ہمارے حقیقی معنی میں ملک پاکستان نہیں عالم اسلام کے فخر ہے آپ کہ آپ نے سنیت کو اور آقا کی محبت کی گھٹی کو سنیوں کے دلوں میں نہیں پیوستہ کر دیا. تو آپ کے بھرپور نعرے کی گونج میں گزارش کرتا ہوں کہ دنیا اسلام کا عظیم ہمارا نام امام المناظرین جن کا حوالہ ہے اور ہمارے سنیوں کے سروں پہ اور دلوں میں بستے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ خطیب اہل سنت تاجدار خطابت حضرت قبلہ پروفیسر سعید احمد حسن صاحب دامت برکاتہ عالیہ، آپ فیصل آباد آپ تشریف لاتے ہیں. کوئی بندے کا ہاتھ نیچے نہ رہے، محبت کے ساتھ بلند کیجئے نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ نعرہ رسالت، خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. عزیز محترم جناب قاری کامران علی اصحاب تشریف لیا کے نعت شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ویلڑا سے پڑھ
آمین نبی کا راج دلارا راج دلارا عبداللہ کی آنکھ ہے بے چین نینا باد صفا سرکار سے کہنا بے تاب دل ہے بے چین نینا پاؤں میں چھالے پاؤں میں چھالے دور مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ عطروں سے بڑھ کر عطروں سے بڑھ کر ہے تیرا پسینہ شاہ مدینہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا عوننا ومعيننا نورنا ونور ديننا ونور إيماننا ونور إسلامنا ونور قرآننا نور عيوننا ونور قلوبنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور فرشنا ونور عرش ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت، پیار اور الفت کے نام آقا نامدار کل جگ دے تاجدار حبیب کردگار شب اسرا دے دولا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے اذن دے میری تیری باں پھڑ کے شفاعت فرما کے جنت لے جان والی سونی سرکار حضرت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. لیکن اے بس اینی کو آواز نال درود شریف پڑھنا ہے کہ جے اللہ تعالیٰ تینوں لے جائے مدینہ شریف روضہ انور دے سامنے کھلوتا ہوں گے معاہدہ شریف دے سامنے کہ جنہوں کو آواز نال اوتھے درود شریف پڑھیں گا ایتھے بھی اس نیت نال انہی کو آواز نال پڑھ کہ شاید اللہ پھر حاضری نصیب فرمائے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين عليك وأصحابك يا جد الحسن والحسين حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء. بڑی 11ویں شریف دے موقع دے اللہ تعالیٰ دے گھر وچ جمع ہو کے اللہ تعالیٰ دا سونا پیارا قرآن شریف سنن واسطے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اتھے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب نے اس میں صابر حسین صاحب ماشاءاللہ عزیز محترم علامہ سلطان صاحب حافظ صاحب کی اس میں جنابی اندر قاری طارق بشیر صاحب ماشاءاللہ انہیں علماء نے
جس زبان چوں بھی میرے آقا دا دین بیان ہوتا ہے میں سب کو سلامت رکھے میں تھوڑے سامنے پہلا سپارہ سورۃ بقرہ ابتدائی 5 آیتاں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ انہاں 5 آیتاں دی اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ذکر کیتا ہے جنہاں نے نبی کریم علیہ السلام ٹھڈوں منیا زبان نال اعلان کیتا ایک گروپ مومنین دا تے مومنہ واسطے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر 5 آیتاں نازل فرمائیاں۔ کچھ لوگ وہ نے جنہ نے نہ ٹھڈوں منیا نہ زبان نہ اعلان کیتا کھلم کھلا منکر رہ اے بڑے کافر انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ 2 آیتاں نازل فرمائیاں۔ مومنہ واسطے کنی آیتاں؟ کافرہ واسطے اتھے 2۔ کچھ لوگ وہ سن جنہ ٹھڈوں تے نہیں منیا پر زبان نال کیا اسی مندے ہیں۔ انہوں کیا جاندہ منافق۔ انہاں واسطے میرے اللہ کریم نے پورا رکوع دوسرا 13 آیتاں انہاں واسطے نازل فرمائی ہیں۔ اس سورت کا نام کی رکھیا گیا ہے سورت بقرہ۔ بقرہ کا معنی ہے گاں، گائے۔ چونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ دے ایک ولی دی ایک گائے کا ذکر ہے تے جز دے نام تے کل دا نام رکھ دیتا گیا کہ پوری سورت دی ہے سورت بقرہ، گاں والی سورت۔ اتھوں ایک مسئلہ اور معلوم ہویا کہ اسی جنہوں 11ویں شریف کا اہتمام کرنے ہیں، برکت والی چیز ہے۔ تو کئی لوگ کہنے ہیں توبہ توبہ توبہ، آپ ہندہ بہی لغیر اللہ کا غلط ترجمہ کر کے وہ اپنی تقریر کر دیں گے۔ حالانکہ سوچن والی کرتے ہیں کہ صرف غیر اللہ کا نام کسی شے تے آ جائے تو شے حرام نہیں ہوتی۔ اللہ نے تے انہاں جانوراں حرام قرار دیتا ہے جنہاں نو غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتا جائے۔ جس طرح کے مشرک کر دے سن بسم الحبل، حبل دے نام تے ذبح کر رہے ہیں، بسم اللہ میں لات دے نام تے ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، اس سارے جانور حرام نے، حلال کیڑا جانور ہے جنہوں اللہ تعالیٰ دے نام دے ذبح کیتا جائے گا۔ ہن جی انہاں لوکاں دی گل من لئیے کہ جدے اتے بھی غیر اللہ دا نام آ جائے وہ سور تو ود حرام، پھر تے قرآن کی یہ سورت بھی حرام ہو جائے گی، کیونکہ اے دیتے بھی اللہ کا نام تھی نہیں آیا۔ کی نام ہے سورت بقرہ، گاں والی سورت۔ اس تو بعد والی سورت کیڑی ہے؟ آل عمران۔ آل عمران کا معنی ہے عمران دی آل اولاد۔
اس تو بعد والی سورت کا نام ہے سورت نساء. نساء کا مان ہے عورتاں بھی غیر اللہ. اس تو بعد والی سورت کا نام ہے سورت مائدہ. مائدہ کا معنی دسترخوان، دسترخوان بھی اللہ تے نہیں غیر اللہ. اس تو بعد والی سورت کا نام ہے انعام. انعام کا معنی ہے ڈنگر چوپائے. ڈنگر اور چوپائے یہ کہ اللہ نہیں، یہ بھی غیر اللہ نہیں. وہ بھائی ترجمہ ٹھیک کر، جے غیر اللہ کا نام آن دی وجہ نال شے حرام یا پلیت ہوتی تے قرآن پاک دیاں ان پاک صورتاں تے کدی اے غیر اللہ کا نام نہ آوندا. جامعہ مسجد شہداء، یہ شہداء اللہ کے غیر اللہ، غیر اللہ. اور کو گونڈیاں کی مسجد کوئی واقعیاں کی مسجد کا نام کی ہے بلال قبا. یہ قبا اللہ کے غیر اللہ بول دے جاؤ جا غیر اللہ. چلو ایک ملتان کے خاص ایریے دی مسجداں نے نا، تو قرآن نے بھی کچھ مسجداں دے نام بیان کیتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ایک مسجد کا نام مسجد حرام، حرام بھی اللہ نہیں غیر اللہ. ایک مسجد کا نام مسجد اقصی، اقصی بھی اللہ نہیں غیر اللہ. مدینہ طیبہ چلے جائیے تے سب تو بڑی مسجد کا نام مسجد نبوی شریف. نبوی بھی اللہ نہیں غیر اللہ. ایک مسجد کا نام مسجد قبا، ایک مسجد کا نام مسجد قبلتین، ایک کا نام مسجد عمر، ایک کا نام مسجد عثمان، ایک نام مسجد فاطمہ، ایک کا نام مسجد غمامہ. یار یہ غیر اللہ کا نام آن دی وجہ نال شے حرام یا پلیت ہوندی تے اللہ دی قسم ہے اینا پاک تھاواں تے کدی غیر اللہ دا نام نہ آوندا. حدیث یہ کتابہ دے نام یاد میں تو انہوں کچھ اے بخاری اللہ کے غیر اللہ، مسلم اللہ کے غیر اللہ. بول دے جاؤ تو میں نو کھانسی کی تکلیف ہے تو انہوں تے نہیں نا. ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک غیر اللہ. غیر اللہ کا نام جے آن دی وجہ نال شے حرام یا پلیت ہوندی تے حدیث دیاں کتاباں تے کدی غیر اللہ کا نام نہ آوندا. مکے دے مشرک کچھ جانوراں نو بتاں دے ناماں تے نامزد کر کے چھڑ دے سن. کہندے سن اے ڈاچی ہوبندی دات ہے، اے گائے عزتی ہے، اے جانور منات ہے. بتاں دے ناماں تے نامزد کر کے چھڑ دے سن. پھر انہاں دا کھانا حرام سمجھتے سن. ان اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام. اللہ تعالیٰ نے اینا جانورانوں جڑے پتاں دے ناماں تے نامزد نے انہوں حرام نہیں کیتا تے تواڈے حرام کرنال حرام نہیں ہو جان گے. دوسرے سپارے دے اندر فرمایا انہاں جانوراں دے بارے یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا
طیبا اچھا یہ نماز اور روزہ یہ پاک نہیں ہے پلید، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الصلاة الی اللہ صلاة داود، ساریاں نمازاں تو بہتر داود علیہ السلام کی نماز ہے۔ احب الصیام الی اللہ صوم داود، سارے روزیاں تو بہتر تے داود علیہ السلام کا روزہ ہے۔ ایک دن روزہ رکھ دے سن، ایک دن چھڑ دے، پھر روزہ، پھر چھڑ دے، پھر روزہ، پھر چھڑ دے۔ نماز اور روزے کے اتے غیر اللہ دا نہ آ جائے، نماز اور روزہ پلید نہیں۔ یارو اشارے ثواب واسطے جے کھانے تے اتے پیران دے پیر دا نہ آ جائے تے وہ بھی اللہ دی قسم حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ تانوں ہے بزرگاں نوں یاد ہوئے گا، ان بچیاں نوں تے نہیں یاد۔ ایک زمانے کی جنہوں شیعہ جو بندی قتل مقاتلہ زور دے سی، ظاہر ملک کے اندر ایک فساد تے نہیں چاہیے نا، دلیل نہ لڑائی چاہیے، ہم ایک دوسرے نوں گولیاں مارو یہ ٹھیک نہیں نا۔ آپ نواز تنویر دور گیا اے دے روکن واسطے بڑی ملی یکجہتی کونسل جدے چیئرمین بنے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ۔ میں بھی ہوتے مرکز دا ممبر سن۔ ایک مرتبہ ملی یکجہتی کونسل کی میٹنگ آئی کوئٹے کے اندر، میزبانی حصے آ گئی ایک دیوبندی عالم لاہور دے موجود نہیں، میاں محمد اجمل صاحب قادری شیراں والے گیٹ آ گئے، وہ میزبان بنے۔ سرینا ہوٹل کے اندر میٹنگ کی شرکت کرنے واسطے میں اور میرے داماد مولانا غلام مصطفیٰ شاکر اسی جا رہے سن۔ میاں صاحب لابی چ مل گئے، علیہ سلیہ کوئی ملے گلے، میری طبیعت خشک نہیں، میں اگر ہستا کھیڑتا بھی نہیں۔ میں کہا میاں صاحب آج تو آپ کی خوب جیب ڈھیلی ہوگی، مطلب ہے 200-250 بندے ہوں، میں تو مسجد مدرسے تے کھانا کھوا سکتا ہوں، لیکن بھائی اڑے بڑے ہوٹل نے سرینا وغیرہ انہیں سے میں نہیں کھوا سکتا، وہ ذرا چنگی پسلی جو بنی ہے۔ میں کہ آج تو خوب جیب ڈھیلی ہوگی۔ انہوں نے جواب کیا ماشاءاللہ یہ لنگر قادریہ ہے۔ میں کہ ہیں لنگر قادری؟ بالکل لنگر قادریہ ہے۔ میں دل چاہتا اپنی آج پھنس گیا، خیر ہو کے چلے گئے، اسی اندر آ گئے، میٹنگ شروع ہو گئی، پہلا سیشن ختم ہویا، نماز اور کھانے دا وقفہ آیا۔ کھانے واسطے اسی بیٹھے ہیں سارے، دل چونکہ دینا سی میاں صاحب نے، اور میاں صاحب ہر کسی نے پوچھدیاں میرے کو بھی آ گیا پروفیسر صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت؟ میں کہا میاں صاحب ایک بات فرمائیں، جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ خرچہ تو بڑا ہوگا جیب خوب ڈھیلی ہوگی تو آپ نے فرمایا تھا یہ لنگر قادریہ ہے۔ بے شک میں نے کہا تھا لنگر قادریہ ہے، اور ہے بھی لنگر قادریہ۔ میں نے کہا میاں صاحب اس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ آج آپ کی نیت یہ ہے کہ ہمیں کھلا کر جو آپ کو ثواب ملے گا وہ آپ سارے کا سارا حضور پیروں کے پیر کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں گے۔ کہ پروفیسر صاحب بالکل یہی مطلب ہے۔ میں کہ میاں صاحب ہم اسی کو 11ویں شریف کہتے ہیں، ہم آج آپ کے ہاتھوں 11ویں شریف کھا رہے ہیں۔
حیران ہو کے مگر کے خواہ چاند کی 11 نہ ہو، میں کہا نا، خواہ چاند کی پہلی ہو، تیسری ہو، 5ویں ہو، 7ویں ہو، 10ویں ہو، 11ویں ہو، 17ویں ہو، 29ویں ہو، جب بھی 11ویں والے پیر کو نذرانہ پیش کرو گے، گفٹ کرو گے، ہم اسے 11ویں شریف کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ پروفیسر صاحب اگر اس کا نام 11ویں ہے تو یہ تو ہم ہر مہینے دلواتے ہیں۔ تو تائیں میں کہنا آؤ میرے نام بیٹھو، تسی بیٹھو میں صحیح، انشاءاللہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لیکن ادھروں سنتے نہیں ادھروں کٹ دیں دیں بہن واسطے تیار کوئی نہیں ہوگا۔ خیر الف لام اچھا قرآن پاک سارے دا سارا ایک طرف نو دوسرے نال جوڑ کے پڑھیا جاتا ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں پڑھیا جاتا با سین میم، نہیں، با سین نال جوڑیا سین میم نال جوڑیا میم ہو گیا، اسے طرح جوڑ کے پڑھیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن پاک دیاں انہیاں صورتاں دے اندر 19 صورتاں دی ابتدا کے اندر کچھ حرف نے جنہاں نو جوڑ کے نہیں توڑ کے پڑھیا جاتا ہے۔ کئیاں صورتاں کے حرف ہے صرف ایک، جنہیں نون ایک حرف، کئیاں صورتاں دی ابتدا کے اندر شروع کیا تھا کتنے حرف نے؟ کئی صورتاں ایسیاں نے جنہاں دی ابتدا کے اندر 4 حرف نے، جویں الف لام میم را، کتنے حرف نے؟ 4۔ تے کچھ صورتیں ایسیاں نے جنہاں دی ابتدا وچ حرف نے 5، جویں کاف ہا یا عین صاد، انہاں نو کیا جاندا ہے حروف مقطعات۔ مقطعات کا معنی ہے وہ حرف جنہاں نو توڑ کے پڑھیا جاتا ہے، جوڑ کے نہیں۔ اے حروف مقطعات انہاں دا معنی کی ہے؟ کئیاں لوگوں نے بڑا ٹینشن لایا، لیکن سچی گل یہ ہے کہ انہاں دا اصل معنی یا اللہ جاندا ہے، یا اللہ دی عطا نال او دا محبوب پیارا جاندا ہے، یا او جاندا ہے جنوں نگاہ نبوت تو فیض ملے ہے۔ لیکن ایتھے بھی کئی لوگ کہندے نے نہیں نبی کریم علیہ السلام تے جنہ عرفاں دا مطلب نہیں جاندے۔ یار قرآن کو پوچھو میرا آقا ان عرفاں دا مطلب جاندا سی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رب رحمان نے اپنے محبوب نو سارا قرآن سکھا دیتا، یعنی جدے جتے اپنے بھی قرآن دا اطلاق ہوتا ہے، اللہ نے سارے دا سارا نبی کریم علیہ السلام نو سکھا دیتا ہے۔ جدوں نواں جبریل علیہ السلام وہی لے کے آن لگے نا، شروع دے اندر سرکار انج کرتے سن، جبریل کو آیت سننی یاد کرن واسطے انہوں نال دہرانا۔ مثلا جبریل علیہ السلام نے کہا یا ایوہ المدثر، تے نبی کریم علیہ السلام بھی یاد کرن واسطے پڑھنا نالی یا ایوہ المدثر، اور سرکار کو محنت کرنی پہلے اسی ڈبل، ایک وہی سننا
دوسرا یاد کرنے واسطے انہاں لفظاں نوں دہرانا. اللہ نے نبی کریم علیہ السلام نو قرآن سکھان لگیاں بھی اوکھیاں تے نہیں کیتا نا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. قرآن نو جلدی جلدی یاد کرنے واسطے اپنی زبان نو حرکت دین دی بھی تکلیف نہ دے. کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآن. حبیب پیارے تیرے سینے کی جمع فرمانا یہ بھی سادہ ذمہ کرم ہے. تیری زبان تے جاری فرمانا پڑھا دینا یہ بھی سادہ ذمہ کرم ہے. اور بس تسی یہ نہیں کرو اِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. حبیب پیارے جنوں وایا جبریل اسی قرآن دی تلاوت کریے تسی اے دی اتباع فرمانا. ثم علینا بیانا. اس تو بعد اے قرآن دے لفظاں دا مطلب سمجھانا اے بھی ساڑھے ذمہ کرم تے ہے. پتہ لگا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو قرآن دے ہر لفظ دا معنی سکھا کے دنیا کے اندر بھیجا. اگے فرمایا ویسے میرے تو پہلے علامہ صدام صاحب بھی سرکار دے علم پاک تے تقریر کر رہے سن. چھوٹے کیا کہ ماسٹر صاحب بیٹھے بیٹھے کسے کی نام کی ماسٹر جی توڑا ساجد صاحب. انہوں نے دو شاگرد ہوں. ایک شاگرد جگہ جگہ جا کے روڑا پائے اور جی میرے استادہ ہوتے ایس گل کا جواب ہی نہیں سی ہے. دوسرا شاگرد دے مگر جھوٹ بولتا ہے. استاد نے جواب دیتا سی. پہلا شاگرد کی کہہ رہے استاد نے جواب نہیں آیا تو دوسرا کی کہہ رہے. اچھا انہاں جواب دیتا یا نہیں دیتا انہاں تو رکھو ایک پاسے. اور میں صرف انہاں پوچھنا ساجد صاحب دا وفادار شاگرد کیڑا ہے جڑا کہتا جواب نہیں آیا وہ وفادار ہے یا کہنا نہیں جواب دیتا سی. کیوں جی ماسٹر صاحب کیڑا وفادار ہے؟ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام دے امتی قرآن والے بھی دو قسم دے لوگ نے. ایک کونے جڑے کہندے نے نبی کو دیوار کے پیچھے کی کیا خبر. ایک کونے نا ایک گل نہ کر سر عرش پر ہے تیری گزر. دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. بلغ العلا کشف حسنت جمیع خصالہ. وہ شان والی کتاب ہے جدے شک دی جگہ ہے ہی نہیں. قرآن لا ریب. قرآن کی ہے لا ریب. تو قرآن لا ریب تاں ہی ہو سکتا ہے نا جب پہلے کچھ اور چیزاں بھی لا ریب منیا جائے گا. یہ نازل کنے کیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو مننا پڑے گا اللہ بھی کی ہے لا ریب.
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ الرُّوحُ الْأَمِينُ بھیجن والا اللہ رب العالمین تے لیون والا حضرت جبریل اللہ بھی لا رہے تے جبریل بھی کچھ لوگ کیے تھے بولی بول دینے اللہ نے جبریل نو بھیجیا سی وہی دے کے مولا علی ول جبریل گیا بھول تے بھول کے علی دی بجائے نبی ول وہی لے کے آگے جی ایک گل مان لئیے پھر جبریل مشکوک بنیا کہ لا رہا بنیا مشکوک بنیا لیکن میرے اللہ تعالیٰ دا اعلان ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے قرآن دے اندر شک دی جگہ نہیں لا ریب جدوں قرآن نو لا ریب منیا تے اللہ نو بھی لا ریب مننا پے گا تے حضرت جبریل علیہ السلام نو بھی لا ریب مننا پے گا یہ نازل کیے جو ہے نبی کریم علیہ السلام عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ سونے تیرے دل پہ نازل فرمایا ایک جگہ فرمایا نزل علی محمد اے محمد کریم علیہ السلام تے نازل کیتا گیا تے یہ قرآن لا ریب تے مرنا پے گا اللہ بھی لا ریب جبریل بھی لا ریب تے رحمت للعالمین بھی لا ریب لیکن جدوں نبیوں تو تشریف لے گیا ہے ایس شکل کی قرآن ہے ایسی نہیں قرآن تو ادھر جمع ہویا ہی نہیں سی حافظان دے سینے سی جمع سرکار نے خود قرآن دیا ایتان دی ترتیب دیتی سی جنہی دیر تک ترتیب نہ ہوئے نا یاد نہیں ہوگا 700 حافظ دے امامت شہید ہو گئے نا مسلمہ کذاب نہ مقابلہ کرنے ہیں ان فکر پہ گئی جب اس طرح حافظ شہید ہوتے رہتے قرآن دا بنے گا کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے زمانے دے اندر قرآن جمع ہونا شروع ہویا ایک جگہ حضرت عمر فاروق دے دور بھی کم جاری لیا تو مکمل کے زمانے جو ہے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے اے 3 صحابہ جڑے نے جامعین قرآن لیکن چونکہ مکمل حضرت عثمان دے زمانے جو ہے سی اس واسطے جمعے دے خطبے کے اندر وَعَلَى جَامِعِ الْقُرْآنِ كَمَا فِي لَوْحِ ایک کوالٹیاں کنہ دیا نے مہاجرین دیا اتحانہ قرآن سننا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا جنہ لوگوں نے اے مہاجرین واسطے مکان بنائے تے انہاں دی مدد کی تھی اے پاوے مہاجر پاوے انصار اللہ فرماندا اولئک هم المؤمنون حقا اے پکے سچے مومن نے ہوگا دی ہے کہ شکا اولئک هم المؤمنون حقا اے پکے سچے مومن نے لہم مغفرہ
انسان نے چھوٹیاں موٹیاں گلاں ہو سکتیاں نے، پر میں رب اعلان پیا کرنا محبوب دے چہرہ انور نو ایمان دی نگاہ نال ویکھن دی برکت نال لہم مغفرہ اے تے بخشے بھی گئے نے ورزق کریم انہاں واسطے عزت والی روٹی بھی ہے، عزت والا رزق بھی انہاں واسطے۔ اچھا ایک ہوندی ہے روٹی عزت والی، ایک ہوندی اینڈ کر کے روٹی چھوٹ دو تسی کنوں کتے نوں، ایک عزت نال کھوندے تسی انہوں روٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام دے صحابہ پاوے مہاجر نے پاوے انصار انہاں دے بارے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدیق تہذی شان ریسان کون کرے ہے جان دا جملہ جہان ریسان کون کرے وچ غار رلے مزار رلے ہر حالت یار دے نال رلے اجے پوچھنا ایمان ریسان کون کرے صدیق تہذی شان ریسان کون کرے۔ 11واں سپارہ سورہ توبہ دی اندر بھی انہاں دی جگہ جگہ شان بیان کی یہ سبق 11واں سپارہ کے آیت نمبر 111 سورہ توبہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اور کی کہہ رہے للہ فیقتلون ویقتلون، اے اللہ دی راج لڑدے نے، قتل بھی کرتے نے، قتل بھی ہوندے نے، مارتے بھی نے، مارے بھی جاندے نے۔ یا اللہ سودا تے تو کر لے ہے پر سودے دے بدلے آگے جنت دیتی تے نہیں نا، اے سودا نقد ہے جو ادھار دا نقد دا نہیں ادھار۔ یا اللہ ساڑھے بھی ایتھے دکاندار ادھار سودا دیندے نے، کسان بھائی بھی ادھار دیندے سودا، پھر کو کھاتا بھی تو بنایا ہونا ہے نا، فلانی تاریخ نو فلانے نے اے سودا لیا۔ اللہ دے ذمہ کرم تے وعدہ پورا کرنا لازم۔ اللہ کو تو اڈیا رون تھوڑے مار دے، اللہ تے سچے وعدہ کرتا ہے، لیکن تو اڈی تسلی دی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ سودا تورات بھی لکھیا، انجیل بھی لکھیا تے قرآن بھی لکھ دیتا ہے۔ اللہ تو ود کے سودا پورا نہیں کر سکتا، وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي
مناؤ تے جدے رائن سودا ہویا نا او دے آن تے بھی جشن مناؤ یہ بہت بڑی کامیابی جشن مناؤ کیونکہ کامیابی ملی ہے نا سودے تے بھی کامیابی مناؤ جن نے سودا کرایا او دے میلاد تے بھی جشن مناؤ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ آمینہ بی بی گلشن میں آئی ہے تازہ پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم بارہ ربیع ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ اللہ منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا اور خرچہ کیا ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا جنہوں نے بعد میں قتال کیا اور خرچہ کیا پہلوں کا درجہ ان سے بہت بڑا ہے لیکن ماڑا بعد والوں کو بھی نہیں سمجھنا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے ایک کے ساتھ یہ اللہ کہہ رہا ہے اب کہو بیٹے ہر صحابی نبی عمر فاروق بھی عثمان غنی اور حضرت علی اور حسن حسین بھی حضرت معاویہ اللہ کو خبر ہے اچھا اب وزید تنویر تک مبسوط امام سرخسی تک سب میں ایک حدیث پڑھاتے ہیں کہ تمہارے سامنے حدیثیں بہت پڑھی جائیں گی ہر ایک کو نہ مان لینا پہلے حدیث کو قرآن پر پیش کرنا اگر قرآن کے مطابق ہو تو مان لینا وگرنہ میں مصطفیٰ قرآن کے خلاف کہہ ہی نہیں سکتا جو قرآن کے خلاف اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک قرآن سے نہیں پھاگنا چاہیے صحیح بات آئی چلو بھی کوئی اور ساتھی اور گاہک ہے میرا تو کیا سرکار ہمارے بڑے بھائی ہیں اس طرح کی ڈھیر ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ان سے کچھ اور بھی بتانا پوچھنا چاہو تو بتا دیں نہ کرنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن نہ کرنا زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے زیادہ بہتر ہے کیونکہ جھگڑا یہ نہیں ہے جھگڑا یہ ہے کہ وہابی حضرات کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہر رکعت میں رکوع جاتے آتے رفع یدین کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں میں 1,00,000 روپیہ اٹھائے پھرتا کوئی مائیکل اور ایسی حدیث دکھا دے 1,00,000 روپیہ دے دے لیکن آج تک کوئی بھی مجھ سے 1,00,000 روپیہ لینے کے لیے نہیں آیا وہ پڑے ہوئے کون سی ضرور ہوگی
ٹھیک ہے، ان کی نہیں قبول ہوتی نہیں بھائی، جو ابو بکر صدیق کو کافر کہے وہ تو جہنم کا کتا ہے۔ اگر کوئی ایسے آدمی کا مرید ہے تو بیعت توڑو، بیعت ہوئی نہیں تمہاری، بیعت ہوتی ہے ایمان والے سے۔ اور جس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جاتے ہوئے اپنا مسلح دے کر گئے تھے، وہ تو سرکار کا روحانی خلیفہ ہے نا، تو جو ابو بکر سے بیعت رکھے گا ہماری اس سے کوئی دوستی نہیں۔ میں اگر اپنی ماں کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کروں تو اس کو پہنچے گا، نفع ہوگا؟ فرمایا بالکل۔ تو صحابی رسول نے حضرت سعد تھے، انہوں نے کہا آقا گواہ بن جائیے، میں نے اپنا مخراف باغ جو بہت اعلیٰ باغ تھا سارے کا سارا میں نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے۔ آپ کی امت کے غریب آتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، ثواب میری ماں کو پہنچتا ہے۔ یہ تو بخاری شریف کے اندر بھی ہے۔ امام بنایا کرو، سرکار نے آپ تھوڑا کرنا سلیمہ تقولون ما لا تفعلون، آرڈر کوئی دیتا کیتا کوئی یہ نہیں ہو سکتا۔ سارے تو افضل ابو بکر صدیق سے انہوں نے مسلح لے پڑا، پرندے آ کر کھائیں گے، اللہ کی مخلوق کھائے گی، تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے والے کو فائدہ دے، پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ اندر سوئی گیس نہیں لگا ہوا کہ وہ دال پکا، پر لفظ ایک آ جاتا ہے، شرک پھر بھی نہیں بنتا جب تک معنی میں برابری نہ ہو۔ بولو تم زندہ ہو کہ نہیں؟ بولو اللہ بھی زندہ، تم بھی زندہ، لفظ دونوں پر ایک آ گیا، شرک بن جائے گا۔ معنی میں برابری نہیں ہے نا۔ اللہ کو کس نے زندہ کیا ہے؟ وہ تو خود بخود ہے، اور تمہیں کس نے زندہ کیا ہے؟ اللہ کے پیدا۔ جب اتنا فرق آ جائے نا تو داتا کہنا بھی جائز ہے، غوث کہنا بھی جائز ہے۔ اللہ دیتا ہے خود و خود، داتا ادھر سے دیتا ہے، ادھر دیتا جاتا ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ لفظ کر والناس کی سین تک سارے قرآن پاک کی تفسیر ریکارڈ کروا کے یوٹیوب پر چڑھا دی ہے، 171 لیکچرز کی صورت میں۔ ہر لیکچر ہے 50 منٹ کا، 55 منٹ کا، 1 گھنٹے کا۔ آپ یوٹیوب پر جائیں گے، جامعہ امینیہ رضویہ کلک کریں گے، میرا نام فیڈ کر دیں تو میرے سارے سبق اس میں آ جائیں گے، تحریریں بھی آ جائیں گی۔ پھر ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ان سبقوں کو چھپ بھی جانا چاہیے، تو الحمدللہ ہمارے ایک سنگی ہیں مولانا عبد المقیت امینی، میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ بیٹے آپ نے میرے لیکچر سننے ہیں، پھر ان کو لکھنا ہے، پھر لکھ کر مجھے چیک آ چکی ہے۔ آپ ایڈوائز سمجھیں، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا عَلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن